میں نے ایک دفعہ نا ایک عقیق پہن کے نا ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا, ایک بزرگ مل گئے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جی سنت رسول ہے. کہتے بیٹے معاف کرنا بھی تو سنت ہے, اخلاق بھی تو سنت ہے, صاف ستھرا رہنا بھی تو سنت ہے, شائستگی بھی تو سنت ہے. دیر از اے فنکشننگ اسلام. ہمیں دنیا کے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں, ہمیں پریکٹیکل اسلام ملا ہے. اینڈ دی پریکٹیکل اسلام کیا ہے؟ آپ کی زندگی کے ایک ایک شعبے کو رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا. سر آپ وہ سب کچھ چھوڑیں اور ایک ایسی چیز کو ہائیلی امپورٹنس پہ لے جائیں جس چیز سے کوئی بہت بڑا سوسائٹی میں امپیکٹ نہیں پڑے گا. آپ کا ذاتی عشق ہے, اس کو سنبھال کے رکھیں, لیکن کیا معاف کرنا عشق رسول نہیں؟ کیا والدین کو احترام کرنا عشق رسول نہیں؟ کیا سودا صحیح بیچنا عشق رسول نہیں؟ کیا صحیح کو صحیح کہنا, غلط کو غلط کہنا عشق رسول نہیں؟ ہم پہلے تو طے کر لیجئے نا کہ صرف کیا آپ کا مائنڈ جو کہتا ہے وہی عشق رسول ہے, یا وہ بھی عشق رسول ہے کہ اس سیرت پہ, سنت پہ, فنکشننگ سنت جس میں آپ نے پریکٹیکلی بتایا شائستگی کیا ہے, طریقہ کیا ہے, اسلوب کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں آپ نے رستے کے حقوق بتا دیے کہ یہ رستہ بھی حق رکھتا ہے تم پہ, ٹانگیں نہ پھیلاؤ, اس میں نظریں نیچی رکھو, رستہ دے دو, کنکر اٹھا دو, رکاوٹ بنو نہ, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نہ ہو. اور ہم صرف ایک شعبے کو پکڑنے جو شاید, میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی, جس سے سوسائٹی سسٹم کہیں پر بھی کوئی چیز امپروو. سر مانیے گا اس سوسائٹی میں ایسا ہوا ہے, بے شمار چیزیں ایسی ہمیں ملی ہیں جن کی فنکشننگ نہیں تھی, اور سوسائٹی اخلاقی طور پہ نیچے گئی ہے. اور اس کی پروف کیا ہے؟ دیر ریسرچ آن دیٹ تبلیغ دنیا میں کی جائے تو پاکستان از امنگ دی ٹاپ 1 2 3. سر پریکٹیکلی سوسائٹی کی حالت دیکھیں, ایمانداری میں 162واں نمبر ہے. کسی نے سوچا ہی نہیں یار, تبلیغ کو سنت سمجھا, اور یار ان باتوں پہ عمل بھی تو کرنا تھا, اس میں ہم اتنا نیچے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس فنکشننگ اسلام کو ہم نے کہیں تھوڑا سا نہیں کیا, پریورٹی پہ نہیں رکھا. تھنک اباؤٹ اٹ ریلی. مطلب میں ایسے کوشچنس کی برمار ہے, میرے ایسے کئی طرح کے ایکسپیرینسز ہیں جن پہ مجھے کوئی اتھینٹک بڑے عالم نے مجھے اس نے کہا یار یہ نہیں ہے یار, کیا کر رہے ہو. ہم نے اس پہ نہ پڑھا نہ مطالعہ کیا نہ, میں چیلنجنگ کوشچن کر رہا ہوں پوری کلاس کو, دیٹ واقعی سیرت کی 10 کتابیں کسی نے پڑھی ہوں گی؟ آئی چیلنج یو, نہیں پڑھی ہوں گی, بیکاز ترجیح نہیں ہے نا یار. اگر میرا عشق میرے رسول سے ہے تو مجھے اس کی زندگی کے ہر شعبے کو پڑھنا چاہیے نا. مجھے پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے شبلی نعمانی کس کانٹیکس میں لکھ رہا ہے, کانسٹنٹ ورجن کیوں لکھ رہا ہے, یہ رائٹر کیا لکھ رہا ہے, وقت کے رائٹرز کیا لکھ رہے ہیں, پرانے زمانے کے انگلش میں کیا لکھ رہے ہیں. مائیکل ہارٹ کیوں کہہ رہا ہے کہ دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں اس سے بڑا انسان نہیں آیا. سر وہ جا کے ذرا پڑھیے گا اس کے سکیلز کیا ہیں, کہتے ہیں اخلاق میں اتنا بڑا نہیں آیا, بردباری میں اتنا بڑا نہیں آیا, معافی میں اتنا بڑا نہیں آیا. اس طرح کا باپ کہتا ہے دنیا کی تاریخ میں دیکھ لو جو بیٹی کے لیے چادر بچھاتا ہو. سر جب تک آپ یہ پریکٹیکل چیزوں پہ نہیں ہو, آپ اس چیز کو ہائیلی دیکھو, امپورٹنس کس نے دینی ہے؟ دین نے بتایا یہ امپورٹنٹ ہے, یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, اور یہ نفل ہے. آپ نفل کو اٹھا کے سنت سے بھی اوپر لے جاؤ اور فرض سے بھی اوپر لے جاؤ. آپ نے قذف کیا, ظلم کیا, زیادتی کی. ایک چیز ہے جو ہائیلی امپورٹنٹ. مثال لیجئے گا, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. جہاد بڑا ضروری ہے, لیکن صحابی کا واقعہ جس میں اس نے آ کے کہا میرے والدین بیمار ہیں, میں جہاد میں حصہ, آپ نے کہا جا کے ماں کا خدمت کر. بتا دیا, فرق بتا دیا کہ بھائی جہاد سے کئی گنا افضل چیز اپنے ماں باپ کی خدمت ہے. لیکن آپ پھر کہیں نہیں 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 نہیں, یہ کمپیریٹو آپ میں ہو, سوچیں کہ نہیں 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 وہ بہت ضروری ہوتا ہے جہاد, وہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ وہ چیزیں جو فرض ہیں جس پہ آپ کسی کا دل دکھا دیں, یار بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے, ظلم ہے. حق مارنے, کائنات میں سب سے زیادہ فالوڈ کیا جانے والا انسان میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے تو کوئی فالو نہیں کی, دوسری رائے تو نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو, جس چیز کی جو وقت اور اہمیت ہے اس کو وہاں پر رکھو نا, اس سے نیچے تو نہ کرو, اس سے نیچے والی چیز کو اٹھا کے اوپر تو نہ کرو. کیا خیال ہے؟ اس کی کوئی وقت ہے, اس کی کوئی اہمیت ہے. اچھا ایک چیز ہے, ممکن ہے مثلا میں آپ کو کہوں کہ جی آپ اس زمانے میں جا کے ڈھونڈیں کہ یہ چیز کیسے استعمال کی گئی تھی, ممکن ہے وہ چیز اس زمانے میں نہ ہو یا اس علاقے میں نہ ہو, لیکن آپ لگے رہیں اس پہ. کیا آپ نے کیا؟ نان فنکشننگ کو فنکشن بنانے کی کوشش کی. اور یار اس سوسائٹی میں ہوا ایسے, میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جا کے آپ دیکھیں, آپ کو ڈھیروں لٹریچر مل جائے گا ایسی چیزوں پہ.
جس طرح کے لٹریچر سے لوگوں کی زندگی میں کوئی سہولت آسانی نہیں آئی, کمپلیکس بڑھا ہے. دین تو آسانی پیدا کرتا تھا, تو خیر کا درمیان کا رستہ آپ کو میانہ روی دیتا تھا, جو کہتا تھا کہ ساری رات بھی جاگنے کی ضرورت نہیں, میانہ راستہ لے لو. یہ نہ ہوگا اپنی جانوں کو تم ظلم میں ڈالو, تکلیف میں ڈالو, مشکل میں ڈالو. آسان رکھو, اللہ کو بھی یاد رکھو, اپنے کاروبار بھی کرو, حق حلال کماؤ, بچے پالو, حلال سے کما کے پالو گے جنتی ہو. دیکھیں یہ عبادت کہا گیا کہ بیٹی کی پال کے 3 جوان کر کے آپ نے بیائی ہیں, جنتی ہیں. اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ رسول کی گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی گارنٹی دنیا کی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ ان چیزوں کو ویلیو نہ دیں اور صرف ان چیزوں کو ویلیو دے دیں, ان چیزوں سے کوئی فنکشننگ. اور سر معافی کے ساتھ کہوں, اس سوسائٹی میں تعداد بڑی ہے ایسے لوگوں کی جو پریکٹیکلی اسلام کے قریب نہیں ہے, ان چیزوں میں بہت آگے. آپ کا واسطہ پڑ جائے, میں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ان تھانوں میں, ان کچہریوں میں, میں نے بچوں کو پرچے کراتے دیکھا اپنی ماں پہ, اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ بات پوری ہے, ماں پہ پرچہ کروا رہے ہیں چوری کا. وہ پھڑک رہی ہے, رو رہی ہے کہ میرے پہ ظلم ہے, یہ جائیداد کے لیے ایسا کر رہا ہے. کدھر گیا دین؟ دین تو تھا جان دے دو یار, اپنی جان دینے سے افضل کام ہے ماں کی خدمت کر دو. تو پریکٹیکل اسلام ہے. بتایا گیا کہ علم کی یہ اہمیت ہے, عورت پہ بھی فرض ہے, مرد پہ بھی فرض ہے. خدا کے لیے آپ سب کے سب, مجھے تو ایک دن خود بڑی شرم آئی اپنے آپ پہ ایک چیز پہ. میں کئی کتابیں, میں رچ ڈیڈ پور ڈیڈ دیکھی, میرا دل کیا میں دیکھوں ورڈز کتنے ہیں. پتہ لگا جی اس میں تقریباً 60,000 الفاظ. میں نے قرآن دیکھا 78,000 الفاظ ہیں جی. میرا دل کیا کہ یار دیکھو, سوچو, اتنی کمال کی کتاب جو دین دنیا آخرت ہر چیز کا شعور پیدا کرتی ہے. اگین گوئنگ ٹو چیلنج, 80% نے ترجمے سے نہیں پڑھی ہوتی. کلیئر کٹ ہے, تمہاری توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی کمپرومائز ہی نہیں. تم اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے, اللہ کو واحد نہیں مانتے, اللہ کو رازق نہیں مانتے, ایمان نہیں رکھتے اس بات پہ. سب رسولوں کا, نبیوں کا یہ میسج تھا. تو کلمے اور اس کی کلیئرٹی کے بغیر تو سب چیزیں گئی نا آپ کی. لیکن پریکٹیکلی جا کے دیکھ لیں سوسائٹی میں. وہ کوشچن میں اس کو بہت زیادہ پیاز کے چھلکے نہیں نکالنا چاہ رہا. کیا آپ کے خیال میں جس سوسائٹی میں واقعی توحید ہوتی ہے, خوف خدا ہوتا ہے, وہاں ایسے مسئلے ہوتے ہیں؟ ایمان نہیں. ایک بندہ ہے جو کھلا دے گا, زہر کھلا دے گا, چیزیں غلط کھلا دے گا, چوتھے دن بچے مر رہے ہیں ہوٹلوں کے کھانے کھا کے, ویسٹ نہیں کرتے, گدا کھلا دے گا, مرچیں کی بجائے اینٹیں پیس کے کھلا دے گا. سر اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے بے ایمانی چاہیے, غلط کرنے کے لیے بے ایمانی چاہیے. اینڈ دے فیل جسٹیفائڈ دیٹ یار آج کیے نا, معاف کرنے والا ہے, اور عمل ٹھیک کرو, پریکٹیکلی ٹھیک ہو. یہ رسول کا پیغام تھا کہ مسلمان تاجر قیامت کے روز جس صف میں کھڑا ہوگا, مستند حدیث, وہ انبیاء کی, صدیقین کی صف ہوگی, شہداء کی صف ہوگی, بڑے لوگوں کی صف ہوگی. کیوں؟ آپ واقعی ایمانداری سے کاروبار کر کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگے گا یار بڑا مشکل کام. رسول نے اتنی بڑی بشارت اگر دی ہے تو کسی چھوٹی بات پہ بشارت نہیں ہوتی. ایمانداری سے واقعی کاروبار چھوٹے سے چھوٹا, میں کہتا ہوں امرود بیچنا ایمانداری سے, وہ جہاد سے کم نہیں ہے. بیکاز ذرا سن لیجئے گا, جب آپ بیچیں گے تو کیا ہوگا, وہ بیچنے سے تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی. لوگ متاثر ہوں گے, یار اتنا ایماندار انسان ہے, کیا کہ بیچتا ہے, سر پھل ٹھیک نہیں ہے, سستا بیچ رہا ہوں. کتنا سچا انسان ہے, چھپاتا نہیں ہے, غلط تولتا نہیں ہے, اخلاق اچھا رکھتا ہے, سچ بتا, پوری تبلیغ ہے, پوری کی پوری تبلیغ ہے. سر وہ فنکشننگ تبلیغ آپ نہ کریں, غلط بیچ دیں, لوگوں کی کریڈیبلٹی خراب کر دیں, جھوٹی قسم کھا لیں, لیکن آپ پریکٹیکلی پورے نہ اترے ہو خود. کتنی خوفناک چیز ہے. جس کتاب کو ہمیں پڑھنا تھا, ان عدالتوں میں جائیں جھوٹی اٹھائی جا رہی ہے. کیا اسلام دین عملی نمونہ پریکٹیکل نہیں تھا؟ کیا ہمیں اس کا یہ فنکشننگ اسپیکٹ نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیا قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں یہ سب سے بڑا فکری ارتقاء ہے. میں نے پڑھ کے دیکھا, اور واقعی بندہ اگر دل سے پڑھے, بندہ شرک نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. مطلب میں کہتا ہوں کرنے کے لیے جہالت چاہیے آپ کو, قرآن وہ جہالت نہیں رہنے دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ خدائے واحد کو سمجھنے کے بعد, اس کے رزاقیت کو سمجھنے کے بعد, اس کے قادر ہونے کے سمجھنے کے بعد, اس کے ایمان لانے کے بعد بندہ شرک کر سکے.
دیکھیے میں تو انڈیکیٹ نہیں کر رہا کسی فرقے کو, کسی طبقے کو, کسی قبیلے کو. اگر آپ واقعی اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں اللہ میاں میں سچا ہوں, اور دنیا کا سب سے مشکل کام یہ کھال اتارنی آسان ہے, اپنا کانسیپٹ ٹھیک کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس کے لیے پیور ہونا پڑتا ہے, سچا ہونا پڑتا ہے. اور ممکن ہے آج کی ایک بائسنس ہو آپ کی, لیکن 5-10 سال بعد سچے ہو تو سمجھ آئے یار وہ میری غلطی تھی, میسج کچھ اور تھا, نہیں سمجھے. سو این حق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کا کسی پہلو, اس پہ تو شک ہی کوئی نہیں ہے, اس پہ تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ بھائی پریکٹیکلی ہے دین, صرف تبلیغ نہیں ہے بھائی, صرف بتانا نہیں ہے, وہ کر کے دکھانا زیادہ بڑا دین ہے, عملی طور پہ اس پہ پورا اترنا زیادہ بڑا دین ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دکھانے میں ہو لیکن اصل میں نہ ہو. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ظلم کیا آپ نے کہ آپ نے وہ دکھایا لیکن پریکٹیکلی وہ چیز ہی نہیں تھی آپ کی, اور ایسی تعداد بڑی ہے بھائی. جائیے جا کے دیکھیے, واسطے پڑھیں, آپ کی زندگی گزارنی پوری پڑی ہوئی ہے, آپ کو پتہ لگے گا کہ بعض ان چیزوں میں بالکل پورے ہیں, معاملات میں دیر صفر. کر کے دیکھیں شادی, لگ پتہ جائے گا. میں ریئلٹی بتا رہا ہوں آپ کو, ہوتا کیا ہے نکلتا کیا ہے. کر کے دیکھیں کاروبار, آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ کہیں گے یار یہ دنیا کسی دکھاتے کچھ ہیں. میں صبح ایک پراپرٹی جگہ دیکھ رہا, ہم نے کوئی اللہ کی راہ میں وہ جگہ خریدنی تھی, وہ بیچنے والا مجھے جھوٹ بول کے وہاں پر لے گیا, اور اچانک ایک بندہ کہہ رہا جی بک چکی ہے, جھوٹ بولنے لگا. اس بندے کے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی, اس بندے کے ٹخنے بھی بڑے اونچے تھے, سب کچھ تھا, اور میں اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا. یا باری تعالیٰ میں تیرے لیے نہ نکلا ہوتا تو یہ بھی نہ پتا لگتا. بات نہیں سمجھے, میں کدھر جاؤں بھائی, میرا بھروسہ تو رب ہی ہے. کیا سمجھے. تو امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ خدا کے لیے اتنا تنگ نہ ہو کہ ان چیزوں سے کہیں آپ نیتوں کو میئر کرنے لگ پڑیں جو اللہ کی ذمہ داری ہے بھائی, اور رب جاننے والا ہے, اس نے حساب لینا ہے. اتنے ججمنٹل, اتنے کنزرویٹو, اتنے گھٹے ہوئے نہ ہو کہ آپ شدت کے بغیر چل ہی نہ سکیں. رستہ دیں, رستہ لیں, اور رب پہ چھوڑیں. کچھ چیزیں رب پہ ہیں بھائی, اس پہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا. کیا سمجھ آئی جی. آپ میں سے کسی کو گارنٹی ہے بخشش کی؟ کرم پہ یقین ہے بس. صحیح ہے نا. یہ کس نے سکھایا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم سب کا ایمان ہے کہ این حق پہ, نیکی پہ, صحیح رستے پہ چلنے کے باوجود بھی ایمان کس پہ رکھنا ہے؟ کہ رب رحیم ہے, مجھے بخش دے, مجھے معاف کر دے. اور آپ اس رحمان رحیم پہ یقین رکھتے اپنے رویے میں بھی رحم پیدا کرو. پریکٹیکلی بات یہ ہے نا. ٹھیک ہے جی. تو سر گزارش واپس آتا ہوں کہ آپ خدارہ چیزوں کو گو تھرو ضرور کریں. میں نہیں سمجھتا پاکستان میں, ہماری فیلڈ میں بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, اس فیلڈ میں, میری فیلڈ میں اکثر لوگوں کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں. قرآن پاک ہی نہیں پڑھا بھائی. میں نے تو پڑھا ہے, میں بتا رہا ہوں نا. میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں, میں تو سرچ کرتا رہتا ہوں. میرے تو ٹیبل پہ پڑے قرآن پاک کے نشان لگے, دیکھ لیجئے کسی دن جا کے کہ اس پہ کتنے ٹیگ لگے ہوئے, کتنے نشانی ہیں, کتنے ورکوں میں کارڈ رکھے ہوئے, کتنے پیپر لگے ہوئے, کتنے نوٹس بنے ہوئے. تو جا کے ذرا پریکٹیکلی ڈھونڈیے کتنے لوگ محنت کرتے ہیں. ہاں پیپروں کے لیے کرتے ہیں, ڈگری کے لیے بھی کرتے ہیں, جی پی اے کے لیے بھی کرتے ہیں, اللہ کی کتاب پہ نہیں کرتے. 78,000 صرف ورڈز, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے 60,000 ورڈز وہ پڑھ لیں گے میرے کہنے پہ. اللہ کی کتاب پہ کبھی پڑھیں یار, اور اللہ سے دعا کر کے پڑھیں, یا باری تعالیٰ اس کے معنی میرے پہ کھلے, مجھے اس کا کانسیپٹ سمجھ آئے. اس کے لیے رسولوں نے مشکل وقت دیکھا, پتھر کھائے, الزام سنے, تکلیفیں اٹھائی ہیں, ہجرتیں کی ہیں, قربان جائیں ان پہ. مجھے سمجھ بھی تو آئی یہ کیا ہے. محنت تو کریں اس پہ, اس کو بھی ترجیح میں شامل کریں. رسول اللہ کی زندگی کو پریکٹیکلی پڑھ کے دیکھیں. یہ تحریک ہی ہے نا بھائی میری کامیاب ہوئی کہ میں نے سیرت کو شامل کروا دیا. چھوٹی بات کر کے دکھائیں آپ ذرا. 10 سال لگ گئے ہیں زندگی کے مجھے. کریڈٹ پھر گورنمنٹ لے گی, مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ملا. یہ تو میرے اسٹوڈنٹ ہی جانتے ہیں نا سر نے کتنی محنت کی اس مسٹر چپس کو ہٹانے کے لیے. لیکن یار کر کے دیکھیں. اور میں کیوں چاہ رہا تھا, میرا ایمان ہے جس نصاب کو آپ پڑھتے ہو وہ ساری زندگی آپ کے اندر بازگشت کرتا ہے, ایکو پیدا کرتا ہے. جس شخص کو تم ایک بار جان جاتے ہو کہ واقعی عظیم شخص, یہ فلم کے ہیرو سے متاثر نہیں ہوتے پھر تم, آپ کائنات کے سب سے بڑے انسان سے متاثر ہوتے ہو جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تب ہوتا ہے جب آپ نے پڑھا, تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے, آپ نے جانا ہی نہیں ہے, تو این ممکن ہے کسی دیوے سے متاثر ہو جو. اور سورج کو جا کے تو دیکھو پہلے, وہ چمکے تو کیا ہوتا ہے.
اس کی آب و تاب کیا ہوتی ہے, اس کے انداز کیا ہوتے ہیں, اس کا معاف کرنا کیا ہوتا ہے, اس کا درگزر کیا ہوتا ہے, اس کا سچا تاجر ہونا کیا ہوتا ہے, اس کا اچھا باپ, خوبصورت باپ ہونا دنیا کا کیا ہوتا ہے, اس کا ایز ہسبینڈ رول کیا ہوتا ہے, اس کا دوستی کا معیار کیا ہوتا ہے, وہ کس حد تک اس سے زیادہ شکر گزار انسان کیا ہوتا ہے, یہ پتہ ہی نہ ہو, خبر ہی نہ ہو, کیونکہ پریورٹی میں نہیں ہے. سب پڑھی دیوار پہ لگی کتاب, لیکن نہیں پڑھا تو اپنے حضور کی ذات, سرکار کی ذات کو پڑھی کوئی نہیں. تو خدا کے لیے یہ فنکشننگ سوچیں. اور یہ میرا مشن اس لیے تھا کہ یار اگر کم از کم اردو کے کتاب کا پہلا باب سیرت ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, تو اس سے دینیات کی کتاب تو نہیں بنتی. آپ جا کے دیکھیں, جب وہ ویڈیو میں نے پوسٹ کی, نیچے مجھے گالیاں پڑی ہوئی ہیں, 1000 نکلے مجھے قبول ہیں, کیونکہ میں نے تو وہ محبت میں نے پوری کمپین چلائی کہ انگلش کی کتاب کا بھی پہلا چیپٹر رسول کی ذات پہ اگر ہوگا تو وہ دینیات نہیں بنے گی, لیکن بچے کی ساری زندگی میں اس کے اندر یہ ایکو گونجتی رہے گی کہ کائنات کے سارے انسانوں میں سب سے معتبر, سب سے مؤثر نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اب ایک ایسا پہلو تلاش کرنا یار جس پہلو کی تحقیق شاید ممکن نہیں ہے, اور جو پہلو آشکار ہے ان پہ عمل نہ کرنا, یار یہ کیا جھوٹ نہیں ہے؟ فنکشننگ پہلو اتنے زیادہ ہیں یار, آپ لسٹ نکالیں, آپ مر جائیں گے لیکن سب چیزوں پہ پورے نہیں اتر سکتے. آپ میں سے دنیا کی بہترین معافی کو سیکھ لے, رسول جتنا معاف کرنے والا نہیں ہو سکتا. یار چراغ کا سورج سے کیا مقابلہ, آپ قدموں کی خاک ہونے بڑی بات ہے, یہ یاد رکھیے. اور آپ اس پہلو کو تلاش کریں یار جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے, موجود ہو 1000 نصیحتیں, 1000 عمل, 1000 واقعات, 1000 مثالیں, 1000 پریکٹیکل چیزیں موجود ہوں, آپ ان کو چھوڑیں اور آپ ایک ایسی چیز کو تلاش کریں جس کی شاید بنیاد نہ ملے, جس پہ روایت نہ ملے, کمزور ملے, اور تنگ آ کے آپ کسی گھڑی ہوئی چیز کو اپنا لیں. ایسا ہے نا بھئی, اگر آپ یو پی ایس کو اسلامک طریقے سے چلانا چاہیں گے, کتابیں اویلیبل ہیں, لیکن آئی ہیو اے کوسچن, کیا اس زمانے میں یو پی ایس تھا؟ وہ خدا کے لیے یار اللہ کو جواب دینا ہے, کیا جواب دو گے کہ مجھے نہیں ملا, میں نے گھڑ دیا؟ میرا کوسچن ہے جی, میرا بہت بڑا سوال ہے آپ سب سے, کیا ایسا نہیں ہے؟ اللہ کو نہیں جواب دینا یار, ہم نے اللہ سے نہیں, ہم نے سامنے کیا کہیں گے جا کے کہ نہیں جی گھڑ دیا کیونکہ ملا نہیں, جبکہ جتنا ملا وہ کافی نہیں تھا. وہ آپ مجھے زندگی کا کوئی واقعی شعبہ بتا دیں, اس پہ سیرت موجود ہوگی. آپ کے اس معاشرے میں آپ میں سے 50 سال کا عمر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, 13 سال کا بھی بیٹھا ہوگا, پریکٹیکلی جا کے مجھے بتائیں اپنی ساری زندگی میں آپ نے ممبر پہ بیٹھے کبھی سے یہ سنا ہے کہ بیٹی کو جہیز میں نہیں بلکہ اپنی جائیداد میں حصہ دینا چاہیے؟ یا رسول نے بتایا ہے, اس پہ کوئی سوسائٹی عمل نہیں کر رہی, جہیز دے رہی ہے, اجتماعی شادیاں کر رہی ہے, جو کنسپٹ نہیں تھا, سب کچھ ہو رہا ہے. دین کہاں پر ہے جی؟ اتنے فنکشننگ پوائنٹس ہیں, اتنا دین واضح ہے, اتنی چیزیں وضاحت کے ساتھ ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, آج کیا اس سے ماڈرن زمانہ آ جائے, دین جواب دے گا, قرآن جواب دے گا, رسول اللہ کی زندگی جواب دے گی. اگر کوئی کہتا نہیں ملتا, کم علم ہے, اس کی تحقیق ٹھیک نہیں ہے, وہ زیادتی کر رہا ہے, وہ سچا نہیں ہے, وہ طالب نہیں ہے, وہ تلاش کرنے والا نہیں ہے. میرا کامل ایمان ہے کہ اگر بندہ سچا ہے اور ڈھونڈنے گیا ہے, یہ قرآن حدیث آپ کو جواب دے گی. ماڈرن سے ماڈرن, میں کہتا ہوں دنیا کی بیسٹ ایپس آ جائے, دین آپ کو آنسر دے گا. آخری دین ہے نا, اب آخری کے بعد تو گنجائش ہی نہیں بچتی. اور آخری اسی لیے ہے کہ زمانے کی پلٹیاں جتنی مرضیوں, کروٹیں جتنی مرضیوں, تبدیلیاں جتنی مرضیاں ہیں, افاقی دین افاقی رہے, اٹل اٹل رہے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جن مضبوط پہلوؤں پہ چیزیں موجود ہیں, خدا کے لیے ان پہ عمل کریں, یہ دین ہے, یہ دین ہے. اور جن کمزور پہلوؤں پہ چیزیں نہیں اویلیبل, ان کو دھکے سے نہ کریں. اس پہ متفقہ علیہ فتاوی موجود ہیں, اس پہ اجتہاد موجود ہے, اس کو فالو کر دیں, لیکن اس کو زبردستی اس پہ مینیفیسٹ نہ کریں, کریٹ نہ کریں جو شعبہ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ مثال ہے کہ ایک عمل جس سے دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کلمہ جس سے دین کو فرق پڑتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ایک بندہ سب کرتا ہے لیکن ماں باپ کا گستاخ ہے,
بھائی وہ کچھ نہیں ہے. پھر ایک بندہ سب عمل کرتا ہے توحید ٹھیک نہیں ہے, بھائی کچھ نہیں ہے, پھر کچھ نہیں ہے, گھاٹے کا سودا کر لیا اس نے. سو یہ یاد رکھیے کہ جو فنکشننگ چیزیں سب کی سب اویلیبل, ان کو پڑھیں بھائی, اس کو پڑھیں کہ سچ کس مقام پہ بول دینا چاہیے, حق پہ کیوں کھڑا ہو جانا چاہیے, قربانی کس چیز کے لیے دے دینی چاہیے, زندگی کس کے نام گزارنی چاہیے, بہترین وسائل کو کس کے نام جھونک دینا چاہیے. یہ دین ہے. اگر یہ اپنا کریں اور ایک ایسے پہلو کو تلاش کریں جس پہلو کے اپنانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, اور وہ ہے بھی نہیں. میرا کوشچن یہ تھا, وہ ہے بھی نہیں لیکن اس پہ کتابیں اویلیبل ہیں. کوشچن چھوڑ دیا آپ سب کے لیے. اس میں کیا ہے, اس میں روایتیں ہیں, نہ قرآن ملے گا نہ حدیث ملے گی. اور معافی کے ساتھ جو حدیث نہیں ہے اس کو گھڑ کے ڈال دیا گیا تو ظلم نہیں کیا کیا؟ کسی چیز کی وضاحتی نوٹوں کو دے دیا گیا ہے روایتوں کے ذریعے, اور وہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. یار یہ کیا ظلم نہیں؟ اتنی جرت تو ہو یار اللہ کے لیے کہ آپ کہہ سکے یار میرے اللہ کا یہ پیغام ہے, میرے رسول کا یہ پیغام ہے, یہ عشق رسول ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اس کو واضح کر دیا.